جس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت کے بازار لگتے تھے، اس زمانے میں ایک شخص ایک غلام خرید لے۔ سب سے پہلے جب اس نے غلام گھر پہنچایا، اس نے غلام سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ غلام کہنے لگا، جو نام آقا کو پسند ہو وہی میرا نام ہے۔ پھر آقا نے پوچھا، کیا کھاؤ گے؟ وہ کہنے لگا، جو آقا کو پسند ہو وہی کھاؤں گا۔ پھر پوچھا، کیا پہنو گے؟ اس نے کہا، جو آقا پہنا دے وہی میں پہنوں گا۔ پھر پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اگر میری کوئی خواہش ہوتی تو میں غلام نہ ہوتا۔ وہ شخص جو مالک تھا، اس نے روتے ہوئے کہا، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، آخر کار میں بھی تو کسی کا بندہ اور غلام ہوں۔ آپ نے میرے لیے اپنے آقا سے تعلقات بنانے کی راہ سمجھا دی۔ عزیز مسلمان بھائیوں، آپ نے مسلمانوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے بھی اور اپنی دیواروں پر بھی دیکھا ہوگا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آیا کسی مسلمان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ غلامی رسول میں آپ کو زندگی بھی قبول ہے؟ آیا غلامی رسول میں آپ کو نماز بھی قبول ہے؟ آیا غلامی رسول میں آپ کو داڑھی بھی قبول ہے؟ تو سامنے سے کیا جواب ہوگا وہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس دنیا میں مکمل طور پر، جزوی طور پر نہیں، مکمل طور پر ہر لمحے میں یہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام ہے۔ نہ اس دنیا میں آنے کا اختیار ہے، نہ اس دنیا میں رہنے میں آزاد ہے، نہ اس دنیا سے جانے میں مختار ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک یہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا غلام ہے۔ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ گیا۔ اس نے ایک معاہدہ کر لیا اللہ کے ساتھ، یا اللہ میں غلامی میں زندگی گزاروں گا، اپنے دل میں تیری توحید بساؤں گا، اور جو صبح سے لے کر شام تک میری زندگی ہوگی وہ آپ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوگا۔